کہانی صرف ایک بچے کی نہیں بلکہ ہر اس گھر کی ہے جو خواب بھی دیکھتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے اور پھر کسی نیکی کے سہارے دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ راولپنڈی کے ایک عام سے مگر تعلیم یافتہ گھرانے میں مسز سمینا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ گھر میں زیادہ تر لوگ میڈیکل کی شعبے سے وابستہ تھے، اس لیے سب کی خواہش تھی کہ بچے بھی اسی راستے پر چلیں۔ مگر ان کے بڑے بیٹے احمد کی فطرت کچھ الگ تھی۔ وہ بچپن سے ہی خاموش، سنجیدہ مگر پڑھائی میں بے حد کمزور تھا۔ نہ اسے سائنس سمجھ آتی تھی، نہ ہی کلاس روم میں دل لگتا تھا۔ کھیل کود ہو یا پڑھائی، وہ اکثر الگ تھلگ بیٹھا رہتا تھا، جیسے اس کا دل کہیں اور ہو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، احمد کی کارکردگی مزید خراب ہوتی گئی۔ ایف ایس سی میں بھی وہ بمشکل پاس ہوا۔ آخرکار گھر والوں نے اسے مظفر گڑھ کی ایک معروف سپیریئر سائنس اکیڈمی میں داخل کروا دیا کہ شاید سخت ماحول اسے بدل دے۔ مگر وہاں بھی حالات جوں کے توں رہے۔ وہ نہ پڑھائی میں دل لگاتا تھا، نہ کسی سرگرمی میں حصہ لیتا تھا۔ وہ ایک ایسے بچے کی طرح تھا جو جسمانی طور پر موجود ہو مگر ذہنی طور پر کہیں اور کھویا ہو۔ ایک دن جب مسز سمینا اپنے بیٹے کو لینے اکیڈمی گئیں تو پرنسپل نے سخت لہجے میں کہا، آپ کا بیٹا نہ تو پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی زندگی میں کچھ بننے کے قابل ہے۔ یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح دل پر لگے۔ مسز سمینا، احمد اور ان کے ساتھ موجود رشتہ دار لمحہ بھر کو سکتے میں آ گئے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ان کے خوابوں کو ایک ہی جملے میں دفن کر دیا ہو۔ احمد پہلی بار اپنے اندر ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، مگر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، لیکن ہار نہیں تھی۔ انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو گرنے نہیں دیں گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، وہ اسے ایک موقع ضرور دیں گی۔ کچھ وقت بعد انہوں نے احمد کو سینٹرل کالج میں داخل کروا دیا۔ وہاں ابتدا میں احمد پھر وہی خاموش، بے دلچسپ اور پیچھے رہنے والا طالب علم تھا۔ کلاس میں اس کا کوئی خاص دوست نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس سے زیادہ بات کرتا تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات بلال سے ہوئی، جو کلاس کا سب سے ذہین طالب علم تھا۔ بلال ہر امتحان میں ٹاپ کرتا تھا، مگر اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے والد ایک چھوٹا سا کھوکھا چلاتے تھے اور بلال خود بھی شام کو والد کے ساتھ کام کرتا تھا، مگر اس کی محنت اور لگن اسے دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ کچھ دنوں بعد کالج میں ایک مسئلہ ہوا۔ بلال کی فیس جمع نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ نے اس کے داخلے میں رکاوٹ ڈال دی۔ احمد نے جب یہ بات سنی تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ وہ گھر گیا اور اپنی والدہ کو سب بتایا۔ مسز سمینا نے بغیر کسی دیر کے فیصلہ کیا، میں اس بچے کی فیس دوں گی۔ یہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی، مگر ایک بڑی دل کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ نیکی اللہ ان کے اپنے بیٹے کی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بلال اور احمد کی دوستی شروع ہوئی۔ شروع میں بلال نے احمد کو صرف پڑھائی میں مدد دی، مگر آہستہ آہستہ اس کی سوچ بھی بدلنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ محنت کرنے والا انسان واقعی اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ وہ بلال کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے لگا، سوال کرنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہونے لگا۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئی، مگر آئی ضرور۔ وقت گزرتا گیا، دونوں نے کمپیوٹر سائنسز میں ایک ساتھ ماسٹرز مکمل کیا۔ بلال ہمیشہ کی طرح نمایاں رہا، مگر اب احمد بھی پیچھے نہیں تھا۔ وہ بھی محنت کر کے اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ بعد میں احمد کو گورنمنٹ جاب مل گئی اور وہ کچھ عرصے بعد ایک اسکول کا ہیڈ ٹیچر بھی بن گیا۔ لیکن وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی اصل تبدیلی کسی کلاس روم میں نہیں بلکہ ایک نیکی کے لمحے میں شروع ہوئی تھی۔ کچھ وقت بعد اس نے نوکری چھوڑ کر فری لانسنگ شروع کی، جہاں آج وہ بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ حال ہی میں اس نے ایم فل بھی بہت اچھے نمبروں سے مکمل کیا۔ مگر وہ ایک چیز کبھی نہیں بھولتا، وہ لمحہ جب کسی نے اسے ناکارہ کہا تھا، اور وہ لمحہ بھی جب اس کی ماں نے ایک اجنبی بچے کی فیس دے کر ایک نئی زندگی کا دروازہ کھولا تھا۔ یہ کہانی ہمیں صرف ایک سبق نہیں دیتی بلکہ کئی سبق دیتی ہے۔ کبھی کسی بچے کو اس کے آج کی بنیاد پر اس کا کل مت طے کریں۔ الفاظ کسی کا حوصلہ بھی بن سکتے ہیں اور کسی کا حوصلہ بھی توڑ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، ایک چھوٹی سی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہے اور زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی کبھی چھوٹی سی نیکی آپ کو زندگی بھر کا سکون دے دیتی ہے، اس لیے نیکی ضرور کرنی چاہیے۔